أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو جگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی تھی الی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا، سنتا ہے، تحاورکما، تمہاری گفتگو، تمہاری بات چیت، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہیں وہ ان کی مائیں، ان امہاتہم الا اللائی، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہ، قد ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک البتہ یہ لوگ کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، نامعقول بری بات، وَزُورًا، اور جھوٹ کہتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، البتہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ المجادلہ، مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 105۔ سورۃ المنافقون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس سورت کا نمبر ہے 58، یعنی اس سے قبل ہم 57 سورتیں پڑھ چکے ہیں، اور اس سورت کا جوڑ اور ربط ما سبقہ سورت کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلی سورت جو سورۃ الحدید ہم نے کچھ ہی دیر میں پڑھی، اس سورت کا دعویٰ تھا دو باتیں، ایک اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسرا اس سورت کا دعویٰ تھا دوسرے حصے کا کہ اگر مال بھی لگانے کی ضرورت پڑے تو مال بھی، اور کبھی جان کی ضرورت پڑے تو میدان کارزار میں اتر کے اللہ کے دین کے لیے جان بھی لگاؤ، یعنی جہاد کے میدان میں اترنا پڑے تو اس سے بھی انکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی مومن مسلمان تیار رہنا چاہیے۔ تو پھر اس سورت کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ یہاں سے 4 سورتیں لگاتار جو اس کے بعد آ رہی ہیں، مثلا سورہ مجادلہ ہے، حشر ہے، ممتحنہ ہے، سورت صف ہے، ان چاروں سورتوں کا تعلق اس سورت کے دوسرے دعوے کے ساتھ ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ اور سورت کا جو پہلا دعویٰ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا،
وہ سورت صف سے لے کر سورت تحریم تک ان 4-5 سورتوں میں لگاتار یہ مضمون چلے گا کہ لوگوں دین کی بقا کے لیے، سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان ان 2 باتوں میں بہت سستی کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک جان سے محبت میں آیا تو جہاد کا منکر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے آرام کو پسند کیا، اور دوسرا کہ اللہ کے راستے مال کی محبت میں اتنا گہرا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال دینا اور لگانا اس کے لیے کیا بن چکی ہے؟ ایک آفت بن چکی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ 2 طریقے ہیں کہ جس سے دین بلندی پہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تلوار کے ذریعے کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے جو تلوار کے بغیر دور نہیں ہوتی، تو تلوار سے وہ رکاوٹ دور کر کے دین کو پھر بڑھایا جاتا ہے۔ اور کبھی مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے بندے سے آپ پوچھیں آپ کی کیا تمنا ہے تو وہ یہ کہے گا میری چاہت ہے کہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی چاہے گا کہ میری چاہت ہے کہ دین آسمان تک پہنچ جائے جی، لیکن یہ پوچھا جائے کہ آپ کی یہ بھی چاہت ہے کہ میرا پائی لگ جائے، نہیں جی یہ چاہت نہیں۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ دین پھیل جائے لیکن میرا نہ ہینگ لگے تو نہ پھٹکڑی لگے، میرا کچھ بھی نہیں، اور دین کا کام چلتا رہے۔ قرآن کریم، اب ہم آخری حصے میں ہیں۔ قرآن کے کتنے حصے بنائے تھے مضمون میں؟ 4۔ کتنا حصہ چل رہا ہے؟ 4تھا حصہ کون سی سورت سے ہے؟ سورت سبا سے قرآن کا 4تھا حصہ ہے، اور قرآن کے مرکزی مضامین بھی اصول مہمہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ جہاد فی سبیل اللہ، تو اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، یہ 4 عقیدے قرآن مین ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اثبات، اس کے بعد رسالت کا اثبات، اور اس کے بعد اپنی کتاب کی صداقت کا عنوان، اور 4تھے نمبر پر قیامت کا اثبات کرتا ہے۔ تو آئیے یہی مضمون سورت مجادلہ میں چلے گا۔ سورت کا نام مجادلہ بھی ہے اور مجادلہ بھی، دال کے فتح کے ساتھ اور دال کے کسرے کے ساتھ۔ اگر ہو جائے دال کے فتح کے ساتھ مجادلہ تو یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہوگا، یعنی باہمی جدال، گفتگو میں بحث و تکرار۔ اور اگر یہ دال کے زیر کے ساتھ لگ جائے یعنی مجادلہ تو پھر یہ مؤنث کا صیغہ ہوگا، یعنی لڑائی کرنے والی، بحث کرنے والی۔ تو مجادلہ بھی درست ہے کہ چونکہ اس میں بحث کس کی آ رہی ہے؟ اس خاتون کی بحث آ رہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر سے بحث اور تکرار کر رہی تھی۔ واقعہ سمجھیں، انشاءاللہ پھر میں قرآن کی طرف آتا ہوں، پہلے اس کو سمجھیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، اور ان کی بیوی کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب اوس نے اپنی بیوی کو ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ انت علی کا ظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہی ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ۔ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، لوگ کبھی بیوی کو بہن کہہ دیتے ہیں، کبھی بیوی کو کیا کہہ دیتے ہیں، تو مجھ پر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جملے میں زہار کیا انہوں نے۔ زہار کا معنی کہ بیوی کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اسلام کے قانون میں جب تک قانون نہیں اترا تھا اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ جس نے بھی بیوی کو یہ کہا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ، تو وہ طلاق ہو جاتی۔ اب جب خولہ سے خاوند نے یہ جملہ کہا، پریشانی کے عالم میں کہ اب تو میری عمر بھی اس جگہ پر ہے کہ گھر اجڑ جائے گا، نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ تشریف لائیں
بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک کونے میں نبی علیہ السلام سے بار بار کریں. نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں ذرا الفاظ پہ غور کرنا. وہ یہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر اجڑ جائے گا، خاوند نے طلاق دے دی ہے، یہ جملے کہہ دیے، آپ یہ بتائیں کیا میں خاوند پر طلاق ہو گئی ہوں یا نہیں، یعنی میرا گھر اجڑنے سے بچا لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انزل اللہ فی امرک من شیئن، اے خولا ابھی تک اللہ نے تیرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں اتارا، لہذا میں بھی پرانے طریقے کے مطابق یہی کہہ دیتا ہوں کہ قد حرمت علیہ، تو خاوند پہ حرام ہو گئی ہے. کیا کہا؟ تو خاوند پہ حرام ہو گئی ہے. بس یہ جملے کہنے کی دیر وہ رو رہی ہے کہ اللہ کے لیے نظر ثانی کیجئے، میرا گھر اجڑ رہا ہے. یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے اسے کہا الیہ کے پیچھے ہو جا. اتنا تکرار کر رہی ہے، اللہ کے پیغمبر سے کہہ دیا بس حرام ہو گئی، خاوند پر حرام ہو گئی، پیچھے ہو جا. کہتی ہیں وہ پیچھے ادھر ہی بیٹھے رو رہی ہے. ابھی محفل پیغمبر کی محفل سے گئی بھی نہیں، اللہ نے سورت مجادلہ اتار دی. اور کیا کہا ہے ذرا لفظوں پہ غور کیجئے. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں. جھگڑا سمجھ میں آیا نا سارا؟ جھگڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی. إِلَى اللَّهِ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف التجائیں کر رہی تھی. فرمایا وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ نے سن لی تمہاری گفتگو. میرا محبوب پیغمبر آپ جو خولہ سے گفتگو کر رہے تھے اور جو وہ آپ سے لگی کر رہی تھی، اللہ نے دونوں کی باتیں سن لی. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے. اور کرنا ذرا، اللہ نے اس خاتون کی آواز سن لی. قربان جاؤں اس رب کی کریمی پر، اس کی شان پر. عجیب انداز ہے قرآن کا. قد سمع اللہ قول التی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں. ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے وہ میرے حجرے کے کونے میں اتنی مخفی انداز سے لگی ہوئی تھی کہ میں اس کی آواز نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ نے عرش سے اس کی آواز سن لی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی. تو ایک بات کہتا ہوں، اللہ نے یہ آیتیں اتار کے فرمایا، لفظ پہ غور کرو، یہ آیتیں اتار کے فرمایا میرا پیغمبر کہہ دیجئے تاکہ عورت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آئندہ کے لیے قانون بھی بنا دیا. فرمایا ایسا کہنے سے بیوی پہ طلاق تو نہیں ہوتی، وہ حرام تو نہیں ہو جاتی، لیکن البتہ ایسے کہنے سے جرمانہ لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟
یہ ایک غلط بات ہے کہ بیوی کو آپ کہیں تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، یا بیٹی کے ساتھ تشبیہ دے دے، یا کسی اور محرمات کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دے کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو اصطلاح شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں۔ ہاں، اگر طلاق کی نیت سے کوئی بندہ کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں، اور نیت طلاق کی کرتا ہے تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، صرف اس سے ناراض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جماع سے دور ہونا چاہتا ہے اور یہ جملہ کہہ دیا، تو اب جرمانہ لگے گا۔ کیا؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے گا مومن، تب بیوی کے پاس جا سکے گا، اگر یہ نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے لگاتار روزے۔ اگر ایک دن بھی ناغہ کر لیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے، تب جا کے بیوی کو چھوئے گا۔ اور تیسری بات، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر جا سکتا ہے اپنی بیوی کے پاس۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ میرے دوستو، عجیب لوگ ہیں آج کے ناشکرے، قبروں پہ جا کے مردوں کو تو سناتے ہیں اپنی باتیں کہ جی اللہ ہماری نہیں سنتا، اور ان سے کہتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، جو رب کہتا ہے میں تیری ہر بات، ہر جگہ، ہر وقت، ہر زبان میں سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اس رب کے سامنے اپنی عاجزی پیش نہیں کرتے۔ حالانکہ شاعر کہتا ہے یا من یری ما فی الضمیر ویسمع، یا من یری ما فی الضمیر وَيَسْمَعُ، أَنْتَ الْمُعَدُّ لِكُلِّ مَا يَتَوَقَّعُ، مَا لِي سِوَى فَقْرِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ فَبِالْإِفْتِقَارِ إِلَيْكَ رَبِّ أَجْزَعُ، يَا مَنْ خَزَائِنُ مُلْكِهِ فِي لَفْظِ كُن أُمْنٌ عَلَيَّ فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ عِنْدَكَ أَجْمَعُ۔ او دلوں کے راز جاننے والے اللہ، او دلوں کی تہ اور گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ سننے والے اللہ، سب کی امیدوں کے ماوا و ملجا، تو تیرے سامنے ہی ہم اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اور کیا کہتا ہے؟ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ، اللہ میرے پاس تو تیری بارگاہ میں اپنی محتاجگی اور فقیری کے سوا وسیلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ میرے پاس تو یہی وسیلہ ہے کہ میں عاجز اور فقیر تیری بارگاہ پہ آ چکا ہوں، اور کہتا ہے وَلَئِنْ رَدَدْتَ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، اللہ اگر تو نے بھی رد کر دیا تو پھر تیرے دروازے کے سوا کون سا دروازہ ہے جس پہ میں جا کے دستک دے دوں؟ فرمایا اللہ میرا تو عقیدہ ہے یا من خزائن ملکہ فی لفظ کن، اے وہ اللہ جس کے سارے خزانے اس کے لفظ کن میں پڑے ہیں۔ کیا عجیب الفاظ ہیں، اللہ تیرے سارے خزانے تیرے لفظ کن میں پڑے ہیں۔ کیوں کن میں کیسے پڑے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کن ہو جا تو فیکون، ہو جاتا ہے، دیر بھی نہیں لگتی۔ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اب وہ قانون آ گیا، قانون سمجھو۔ فرمایا وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، یعنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں،
ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، ماں کی پشت کے ساتھ، ماں ہن امہاتہم، اس طرح کہنے سے وہ ان کی مائیں بن نہیں جاتی، نہیں ہے وہ ان کی مائیں۔ بیوی کو ایک تو ماں ایک بندہ اس نیت سے کہتا ہے کہ یعنی جس طرح میں ماں کا احترام کرتا ہوں اس طرح تیرا بھی کیا کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں نا۔ بعض رن مرید ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی کہہ دے، یا یہ کہے کہ جی میں تو آپ کا بس آپ کا اتنا ہی درجہ ہے کہ بس جیسے میری ماں ہے تو ہے، یعنی کہنے کا مقصد اس کو مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو اگر یہ کہتا ہے پھر اس سے زہار وغیرہ نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، تو فرمایا اگر کوئی لوگ اس طرح کہہ دیں زہار کی نیت کے ساتھ کہ تو اس طرح حرام ہے جس طرح ماں کی پیٹھ، ایسے کہہ دے، فرمایا ماں تو نہیں بنتی، لیکن ایک بات سن لو، انہم لیقولون منکرا من القول، بے شک یہ کہتے ہیں بہت بری بات، وزورا اور جھوٹ، اس لیے کہ بیوی کسی طرح ماں ہو سکتی یا ماں جیسی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس جملے کا ادھر لگانے کا کیا مقصد تھا؟ یعنی اشارہ کر دیا اگر آج سے پہلے جہالت اور نہ سمجھی میں کچھ ہو گیا ہے تو اللہ کیا کر دے گا؟ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کرتے ہیں، لما، لام کو ان کے معنی میں لے لو، یعنی جو انہوں نے کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں۔ پہلے ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دی، اب اپنی بات سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ رجوع کرنا چاہتا ہے، لوٹنا چاہتا ہے۔ تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، آزاد کرنی ہے ایک مومن گردن، یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس دور میں تو غلام نہیں، اس دور میں کیا ہوتے تھے؟ غلام ہوتے تھے۔ فرمایا غلام آزاد کرنا ہے۔ اچھا لیکن کب؟ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ حکم ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے تمہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ غلام نہیں تو اب کیا کرے گا؟ فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پھر روزے رکھنے کتنے مہینے؟ 2 مہینے متتابعین، لگاتار پے در پہ، من قبل ان یتماسا، لیکن روزے بھی کب رکھنے؟ چھونے سے پہلے 2 مہینے کے کفارے۔ فمن لم یستطع، جو 2 مہینے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ رکھے، فرمایا فاطعام 60 مسکینا، تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، بات ختم ہو گئی، میاں بیوی رہیں مزے سے ہیں۔ فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اللہ تمہیں اس لیے دیتا ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ، یعنی پختہ یقین کرو، مضبوط ہو جاؤ اللہ کے اوپر یقین کے اعتبار سے اور اس کے رسول پر یقین کے اعتبار سے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں، یہ باؤنڈریاں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ کس کی؟ قانون بیان کیا، آگے دوسرا اس پہ تفریح، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کوبیتو، ذلیل کر دیے جائیں گے۔
صیغہ ماضی کا ہے، معنی مضارع کا کرو، کیا کر دیے جائیں گے؟ چونکہ ان کی ذلت یقینی ہے، اور جو چیز یقینی ہو اس کو ماضی کے صیغے سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ جیسے آپ کسی کے پاس کیا جاتے ہیں کہ جی کل میرا یہ کام کرنا ہے، آپ کر دیں گے، کہتا ہے سمجھو ہو گیا، تو ہو گیا تو ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ یقینی، تو صیغہ ماضی کا تعبیر۔ فرمایا کوبتو، ذلیل کر دیے جائیں گے، کما کوبت الذین من قبلہم، جس طرح ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فرمایا جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ ذلیل ہے اور ذلیل کیا جائے گا، عزت دار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت دار تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہے۔ دوسرا قانون فرمایا قد انزلنا آیات بینات، تحقیق ہم نے اتاری ہیں واضح آیتیں، یعنی واضح احکام اتارے ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ ان کو خبر دے گا، بتلائے گا، بما، وہ کچھ عملو، جو انہوں نے عمل کیے ہیں۔ جب اٹھائے گا اللہ کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے، ایک ایک عمل کا اللہ ان کو بتائے گا، دکھائے گا، میرا بندہ یہ تو نے کیا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے ایسے دکھائے گا، اما من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرہ بھی اگر نیک عمل کیا تو یارہ اپنی آنکھوں سے اپنا عمل کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بندہ اپنے گناہ کو اس دن دیکھے گا کیسے؟ گناہ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک روایت منقول تھی، اس میں یہ لفظ تھے کہ جب یہ انکار کرے گا تو اللہ اس کے سامنے وہ منظر لے آئے گا، وہ منظر سامنے لائے گا کہ یہ دیکھ یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ تو لگا ہوا ہے یا کوئی اور ہے، یہ تو ہے۔ تو جب یہ دیکھے گا کہ ہاں اللہ میں، وہی جگہ وہی مقام وہی لمحے سامنے کر دے گا۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، دور جدید نے بتا دیا کہ ایک انسان کسی عمل کی ویڈیو بنا کے کیا کر سکتا ہے؟ محفوظ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سال کے بعد دیکھو، 10 سال کے بعد دیکھو، وہی جگہ وہی منظر وہی وقت کیا کر دیتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا، میں چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لوگ شادیوں میں موویاں بناتے ہیں، پہلے تو شادیوں میں کوئی بنتی تھی، ابھی تو اللہ معاف کرے جدھر دیکھو تو بنتی جا رہی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو مخلوق اگر ایسا کرے گی تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ دور جتنا بھی جدید ہوتا جائے، قرآن کی سنت کی ایک ایک بات سچی ثابت ہوتی چلی جائے گی، یہ اتنا سچ ہے۔ فرمایا تو اللہ ان کو خبر دے گا بما عملو، اس کی جو یہ عمل کرتے رہے۔ کون سا عمل؟ فرمایا احصاہ اللہ، جسے اللہ نے شمار کر رکھا تھا، وَنَسُوهُ، اور کرنے والے نے اسے بلا رکھا تھا۔ کرنے والے نے تو جرم کیا، رات گئی بات گئی بھول گیا، لیکن اللہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ فرمایا احصاہ اللہ، اللہ نے اسے شمار کر رکھا تھا، وَنَسُوهُ، اور لوگوں نے اسے بلا دیا تھا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، گواہ ہے، نگہبان ہے۔ کوئی بھی عمل ہے کہاں بھی کوئی کرے اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کیا تو نہیں جانتا
مخاطب کرتا ہے قرآن تمہیں، کیا او سننے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ جانتا ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ سے آسمان کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اسی کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، ان چابیوں کو بھی کوئی نہیں جانتا، الا هو، مگر وہی جانتا ہے۔ یہ اجمال ہے، اور اس کی تفصیل میں فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا الا یعلمها، مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں، اور کتنے پتے گرتے ہیں، کتنی کروٹیں لے کے زمین تک پہنچتا ہے، ہوا کے کس کس جھونکے سے وہ گرا ہے، کس کس پاؤں کے نیچے روندا گیا ہے، کس جانور کے منہ کے اندر گیا اور لقمہ بنا ہے، سب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ما یکون وما فی الارض وما یکون من نجوا ثلاثۃ، اب یہ آفاقی دلائل کے بعد اب قریب کر دی بات، فرمایا نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی۔ کتنے آدمیوں کی؟ جب تم تین آدمی مل کے بیٹھ کے چھپ کے کمرے میں سرگوشی کرتے ہو، فرمایا الا هو رابعهم، مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ عقیدہ بناؤ، جب تین سرگوشیاں کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ چوتھا کون ہے؟ اللہ بھی ساتھ ہے۔ ولا خمسۃ، اور نہیں ہوتی سرگوشی پانچ آدمیوں کی، الا هو سادسهم، مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک، اور نہ ان سے کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، یعنی دو آدمیوں کی سرگوشی ہو، دو سے بھی کم ہو، ایک بندہ اپنے ضمیر سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ الا هو معهم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ان کے، کہاں چھپو گے اللہ سے؟ بلکہ ایک آیت کے اندر تو قرآن کے اندر لفظ ہے کہ ان ربک لا بالمرصاد، کیا لفظ ہے؟ کیسے لفظ ہے آیت کے؟ ان ربک لبالمرصاد، اس معنی کو سمجھو مزہ آ جائے گا، تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے تمہارے۔ اب گھات میں مرصاد کا معنی سمجھو، اللہ کی عظمت اور جلال سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا جس طرح تو اے انسان بندوق، تیر یا کوئی بھی چیز لے کے شکار پہ ایک آنکھ بند کر کے ساری نظریں جب شکار پہ جما دیتا ہے، ادھر ادھر تیری نظر نہیں، ساری نظر توجہ تیری شکار پر ہوتی ہے، نشانہ اس پہ لگتا ہے، اس کی معمولی سی حرکت بھی تیری نگاہ میں ہوتی ہے۔ او انسانا، تو اتنے غور سے خاص شکار کے ٹائم شکار کو دیکھتا ہے، تیرا رب ہر لمحہ، ہر وقت، ہر انسان کو اسی انداز سے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت تو رب کی نگاہ میں ایسا ہی ہے، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ تو یہ سمجھ جائے کہ شاید اس وقت اللہ مصروف ہوں گے اور میری طرف توجہ نہ رہے۔ نہیں، فرمایا الا هو معهم اینما کانوا، جہاں بھی ہو، ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ ان کو خبر دے گا، بما عملوا، اس کی جو انہوں نے عمل کیے، جتنے بھی عمل کیے ایک ایک عمل کی اللہ ان کو خبر دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. اللہ جب قرآن میں کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کا حساب لے گا، اور حساب کیسا لے گا؟ یسیرا، آسان لے گا. حسابیں تو دعا بھی سکھلائی نبی علیہ السلام نے کہ اللہم حاسبنی حسابًا یسیرا. اللہ میرا حساب لے، لیکن کیسا لے لے؟ آسان لے لے. قربان ام المومنین صدیقہ کائنات کہنے لگی اللہ کے رسول حساب بھی ہو، آسان بھی ہو، سمجھ سے باہر ہے. سمجھ آیا سوال؟ حساب بھی ہو اور کیا ہو؟ آسان بھی ہو. یہ سمجھ سے والا ہے. کیسے؟ مثلا اللہ کہہ دے او میرا بندہ تیری 70 سال عمر ہے، 70 سالوں کا حساب نہ دے، صرف 70 دنوں کا حساب دے دے تو دے سکتے ہو؟ اللہ کی قسم ایک دن کا بھی نہیں دے سکتے. تو پھر آسان کتنا آسان ہوگا؟ 70 سالوں کا نہیں، دنوں کا دے دو، یا 70 منٹوں کا ہی دے دو. ہم تو یہ بھی نہیں دے سکتے. تو حساب ہو اور آسان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ حساب یسیرہ سے مراد یہ نہیں ہے. حساب یسیرہ سے مراد صرف اللہ کی عدالت میں حساب کے لیے پیش ہونا ہے کہ بندہ سامنے آئے گا، پیش ہوگا، اللہ نظر کرم ڈال کے کہہ دیں گے میں نے معاف کر دیا. یہ ہے حساب یسیرہ. اللہ نظر ڈال کے مہربانی کر کے کیا کہہ دیں گے؟ میں نے کیا کر دیا ہے. تو اللہ ایسا ہی حساب ہمارا لے لے کہ تو نظر کرم ڈالے اور کیا کہہ دے؟ معاف کر دیا. اللہ اس مالک کی اتنی مہربانیاں ہیں. ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، دیکھیے ان احادیث کا یہ مطلب کبھی بھی بندہ نہ لے کہ اللہ کی مہربانی کو دیکھ کر وہ اس کی بغاوت کو ہاتھ میں لے لے. یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ کسی کے گھر مہمان چلا جائے اور وہ توڑنے لگ جائے، غلطی ہو جائے سے، وہ کچھ نہ کہے اس کو کہ بھئی میرا مہمان ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ سوٹا لے کے تو سارے گھر کے شیشے توڑ دے. کیا خیال ہے؟ اس کی مہربانی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کی مہربانی پہ نظر رکھتے ہوئے کہیں اس کی بغاوت کو نہ اختیار کر لیا جائے. تو فرمایا اس کی رحمت کا ایک انداز یہ ہوگا. نبی علیہ السلام اس پہ ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے کے دندان بھی نظر آ گئے اور داڑھوں کے دانت بھی نظر آ گئے. کیا انداز تھا؟ فرمایا اللہ بلائے گا قیامت والے دن ایک بندے کو، موحد بندے کو، مشرک کی بات نہیں کیونکہ وہ تو پکا جہنمی ہے. بلا کے اللہ اس کو الگ کریں گے، اس پہ اپنا ہاتھ دست شفقت ڈالیں گے، کہیں گے میرا بندہ یہ کیا تھا گناہ تو نے، یہ کیا تھا، سچ بتا یہ بھی کیا تھا. ایک ایک گنوائے گا اللہ اس کو، بالکل خلوت میں، پردے میں، سب سے پردے میں کر کے ایک ایک گناہ یہ کیا، یہ جی اللہ یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے. ساتھ ساتھ جو ہیبت اس پہ طاری ہوگی تو آخر میں دل میں یہ سوچے گا میں تو غرق ہو گیا ہوں، میں تو کیا ہو گیا ہوں. کہ جب اللہ ایک ایک کر کے گنوا رہا ہے اور اقرار بھی کروا رہا ہے کیے کہ نہیں، تو جب آخر میں یہ سوچے گا تو اللہ کہیں گے میرا بندہ کیے ہیں کہ نہیں، کہے گا کیے ہیں. اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، تجھے رسوا نہیں کیا، آج بھی پردہ چاک نہیں کرتا ہوں، پردہ ڈالے ہوئے تجھے معاف کرتا ہوں، اور ان کے بدلے میں تجھے یہ دیتا ہوں. تو جب یہ کہے گا تو فوراً یہ بدل جائے گا، کہے گا اللہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا.
میں نے تو وہ گناہ بھی کیا تھا، یہ اور گننے لگ جائے گا کہ اللہ وہ تو آپ نے نہیں بتلائے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملے کہے تو اس وقت آپ ہنس پڑتے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی کا ایک منظر ہے۔ لیکن دعا یہ کرو کہ اللہ شرک سے بچائے۔ میں بار بار جو جملہ کہتا ہوں میری تقریروں میں وہ یہی اسی لیے ہوتا ہے لوگوں کہ ایک یہ بدبخت ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ بس اس سے بچو گے، باقی اللہ رب العزت چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا نبی کی شفاعت سے معاف کر دے گا، چاہے گا قرآن کی شفاعت سے معاف کر دے گا، چاہے گا کسی عالم کی شفاعت سے معاف کر دے گا، چاہے گا کسی فرشتے کی شفاعت سے۔ ساری آیتیں 28 پارے پڑھ چکے ہوں، میں ساری وضاحت کرتا آیا ہوں، کر دے گا معاف۔ کبھی ایسا بھی ہوگا سفارش سے بھی معاف نہیں ہوا، سزا دے دو، سزا بھگتے گا۔ کیا کرے گا؟ سزا بھگتے گا۔ تو اللہ سزا بھگتنے کے بعد اس کو کیا کر دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے، پھر بھی چلا جائے گا۔ لیکن کافر مشرک تو دعا یہ کرو، اللہ نے الحمدللہ ہم سب کو ایمان کی، توحید اور سنت کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس جملے پہ آ کے بندہ دیکھتا ہے تو کافروں کی حیثیت سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، یہ شکوہ دل میں نہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے۔ میرا دوست، اللہ نے جو آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی مومن بندہ جہنم میں ہوگا، آخری جانے والا، تو اس سے کہے گا، او میرا بندہ سچ بتا، اگر تجھے میں جہنم سے نکال دوں، اور تو کچھ نہیں مانگے گا نا، کیونکہ زمانہ ہوگا، روئے گا، اللہ نکال دے، بس نکال دے۔ کہے گا اللہ جی اور کچھ نہیں مانگو، بس صرف جہنم سے نکال دے، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے چلو نکال دو اس کو۔ جب نکل آئے گا باہر تو اللہ اس کے سامنے ایک درخت کھڑا کر دیں گے، گھنی خوبصورت چھاؤں ہوگی اس کی نیچے، یہ ادھر رہے گا اور اس کی طرف دیکھے گا، ٹھیک ہے نا، بار بار اس کی طرف دیکھے گا، کہے گا اللہ بس یہ جہنم سے تو میں چھوٹ گیا ہوں، بس صرف اس درخت کے سائے تک پہنچا دے، پھر نہیں مانگوں گا، بس صرف سائے تک پہنچا دے اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے لے جاؤ سائے کی طرف۔ جب یہ سائے میں آئے گا تو سامنے اللہ ایک جنت کا منظر پیش کر دے گا، اور اللہ فرمائے گا، او میرا بندہ اب بتا، اگر یہ تجھے دے دوں راضی ہو جائے گا؟ یہ جو سامنے جنت ہے، خود پوچھے گا اللہ، اگر یہ دے دوں خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، کیا صحیح ہے؟ یعنی یہ اس کی حالت ایسی بتلائی، اس کو پتہ ہے اپنے جرائم کا، ہے مومن موحد۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میں مذاق سے پاک ہوں، ان کمزوریوں سے پاک ذات۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ جا، یہ میں نے تجھے دے دیا، دوڑے گا اس سائے سے نکل کے، اور اللہ کہیں گے سن، یہی نہیں جو تجھے نظر آ رہا ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت میں نے عطا کر دی ہے تجھے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم اور عطا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی گرفت، اگر وہ سزا ایک دن صرف کھڑا کر دے کہ زیادہ سزا نہیں، صرف ایک دن کھڑا رہے، تو وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کا دن ہے، کھڑا ہی رہے تو۔ ہم 50 سالہ زندگی میں تھوڑی سی پریشانیوں سے تنگ آ کے لوگ کہیں جا کے کہتے جی میں خودکشی کرتا ہوں، کیوں؟ جی میں تنگ آ گیا ہوں، جی قرضے سے تنگ آ گیا ہوں، فلاں پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں، گھر کے رشتوں ناتوں سے تنگ آ کے 50 سالہ زندگی میں کہتا ہے میں خودکشی کرتا ہوں۔ غالب نے کہا نا اب تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟
پھر کیا کرو گے میرے دوستو؟ دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں بے حساب اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، بے حساب۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 بندے میری امت میں سے بے حساب جنت میں جائیں گے۔ کتنے بندے؟ 70,000 بندے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں وہ 70,000 بندوں کے فرمائے 14ویں کے چاند جیسے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور بے حساب بغیر کسی جانچ پڑتال کے جاؤ بھائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 70,000 دے دی اللہ نے تو آپ نے کوئی مزید کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ یا اللہ 70,000 میں کوئی اضافہ کر دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا استزدت ربی، اے عمر میں نے 70,000 میں بھی اضافے کا مطالبہ کیا، رویا ہوں اللہ زیادہ کر دے۔ فرمایا اللہ کے رسول تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرے رب نے کہا ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے 70,000 لیتا جا۔ کتنے؟ ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ تو بڑی تعداد ہو گئی، کیا آپ نے اسی پہ بس کر دی یا مطالبہ اور بھی بڑھایا؟ فرمایا نہیں عمر، میں نے اور بھی مطالبہ کیا۔ فرمایا رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے کہا میرا پیغمبر 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور لے لے۔ پہلے 1000 کے ساتھ 70,000، اب یہ بعد میں کیلکولیٹر کر لینا، اور یہ صحیح حدیث ہے میرے دوستو۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی جنت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا 13 فروری کو یہ دورہ تفسیر شروع ہوا تھا، یعنی میرا خیال ہے کہ غالباً 1 یا 2 شعبان کو شروع ہوا تھا یا 3، ٹھیک ہے نا؟ اور تاحال یہ درس جاری رہا۔ صبح 9 بجے سے ہم بیٹھتے ہیں اور تقریباً دن کے کبھی 3 بج جاتے ہیں، کبھی 2:30، کبھی 3:30 بج جاتے ہیں، بغیر کسی وقفے کی۔ یہ صرف نماز کا وقفہ ہوتا ہے ظہر کا، اور اسی طرح ہم بیٹھے یہاں اللہ کے گھر میں قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ بہت سارے احباب دور دراز سے ملک کے طلباء اس میں شریک ہوئے ہیں، جس میں علماء بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے کالج یونیورسٹی کے طالب علم بھی ہمارے ساتھ شریک تھے اس دورے تفسیر میں۔ الحمدللہ دن کو 6 گھنٹے لگاتار قرآن سنتے تھے، اور رات کو پھر بیٹھ کے اس کو تکرار کرتے، پھر انہوں نے اپنی کاپیوں میں رجسٹروں میں لکھا، اس کو دہرایا، اس کو یاد کیا۔ تو انشاءاللہ منگل والے دن ہمارا اس درس کا اختتام ہونے کو ہے، تکمیل ہوگی قرآن کریم کے اس درس کی انشاءاللہ۔ تقریباً 3 دن رہ گئے ہیں۔ بروز منگل صبح 2 اپریل بروز منگل صبح 9 بجے انشاءاللہ العزیز میں آخری صورتوں کا درس دوں گا، اور یہ مہمان جو ہمارے پاس رہے، جو قرآن کریم کا درس ہم نے سنا، سنایا، پڑھا، جو لمحے کو قرآن کے سائے میں گزارے، اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ اس آخری محفل میں شریک ہوں اور دعاؤں کے ساتھ، اور خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آپ آئیں اور اس محفل میں آپ بھی شرکت کر جائیں تو ہمارے لیے خوشی ہوگی، اور آپ کو بھی اللہ محروم نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم القوم لا یشقى جلیسہم، قرآن کے خادم یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی محفل میں ویسے بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ آئیں انشاءاللہ 9 بجے دعا ہوگی، آپ ضرور شرکت کریں، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، اور اللہ میری اور آپ سب کی نسلوں کو، بچوں کو نیک کرے اور قرآن کریم کا خادم بنائے۔ میرے دوستو رمضان المبارک کا یہ 2 شعبان رمضان کا مہینہ آتا ہے، مجھ پہ کسی کا کوئی زور نہیں ہوتا کہ میری ڈیوٹی ہے، نہیں، مجھ پہ کسی کا زور نہیں ہے،
میں رات کو 6-7 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، مغرب کے بعد بیٹھتا ہوں، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، پھر صبح 6 گھنٹے یہاں آ کے لگاتار درس دیتا ہوں، یہ 2 مہینے۔ تو میرے استاد کہا کرتے تھے کہ عالم بندے کے لیے یہ سمجھ لے کہ جس طرح سال آخر میں ہوتا ہے تو وہ مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو ہم قرآن کے خادم جب ان 2 مہینوں میں آتے ہیں تو ہم اپنے علم کی اور اپنی جان کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ پورا سال ہم آرام سے راحت سے کام کرتے ہیں، لیکن ان 2 مہینوں میں ہم اسی کے لیے بس دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں اپنے گھروں میں 2 مہینے میں کہتا ہوں کوئی غمی، کوئی خوشی، کوئی دعوت، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے صرف اسی لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں جو برکتیں اور جو سعادتیں میں دیکھتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے، آپ یقین کریں ایک بندہ صرف 10 دن اعتکاف کر کے بیٹھتا ہے اللہ کے گھر میں تو وہ خود محسوس کرتا ہے اس کے اثرات، تو جو بندہ 50-60 دن ایسے بیٹھا رہے اور قرآن کے باغوں میں سیر کرے، گھومے اور غوطہ زن ہو، تو جو اصل کام ہی یہ ہے ہمارا، تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور یاد، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں، جو آئے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں، یا جو ایسے بھی لوگ تھے، چونکہ میرے پاس یہ طلباء مہمان تھے، میں نے ان کے لیے یہاں کک کا انتظام کیا، کھوجے کے دنوں میں 3 ٹائم کھانا چائے ملتی، رمضان میں بھی ایسے ان کے لیے بہترین لنگر کا انتظام۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیے ہیں کہ مجھے کبھی بھی ایسا کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، چادر بچھاؤ اور چندے کرو ادھر جاؤ، نہیں، الحمدللہ جب توحید پہ یقین ہے تو اللہ نے دوست بھی ایسے دیے ہیں بغیر کسی کہنے کے، خود ہی وہ آتے گئے ہیں اور اپنے مالوں کا حصہ ڈالتے گئے، اور ان مہمانوں کے اوپر ان کا مال لگتا رہا اور قرآن کی خدمت میں ان کی دولت لگی ہے، تو میں ان کو بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور میں طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ دعا کرو جن کے پائی لگا ہے اللہ ان کی نسلوں کو نیک کر دے، ان کے بچوں کو نیک کر دے، اور اللہ اگر وہ دین پہ لگانے والے بن چکے ہیں تو میرا مالک ان کو اتنا عطا کر کہ وہ لینے کے بجائے ساری زندگی دینے والے ہی رہے اور ان کو دینے کے قابل بنا۔ یہ میں سچ کہتا ہوں، دل سے دعا گو رہتا ہوں آپ سب کے لیے۔ کچھ پاکستان میں، کچھ میرے دوست احباب باہر ہوتے ہیں، پورا سال انتظار کرتے ہیں، کئی میری بہنیں ہیں وہ انتظار کرتی ہیں، تو پھر 2-3 مہینے رہتے ہیں تو مجھے فون کر کے اس سال درس ہوگا دورہ، تو میں کہتا ہوں جی ہوگا، تو وہ کہتے ہیں خیال کرنا ہمارے حصے سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں کیوں محروم کریں گے، دنیا کے اندر دین چلتا ہے، کوئی وقت لگاتا ہے، کوئی جان لگاتا ہے، کسی کے پیسے اور مال لگتے ہیں، یہ شجر اسلام کا یوں ہی پھلتا ہے۔ اللہ آپ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، دلی جائز مرادیں اللہ سب کی پوری فرمائے۔